کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، بشیر بن عقبہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آنا، تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ۔ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے یوں خاص احسان بن کے آئے۔ وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنے پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور ویسے وہ بھی کب تک کیا جب تک خبریں تیز تھی۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے؟ ان کے گھر بن گئے؟ لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اسی لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، اے روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی دے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، بہت سارے لوگ نا، میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ عزیز، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے۔ تو کہتے اس بچے نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں بھی بھوکی ہے، بہن بھی بھوکی ہے۔ حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائی، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی۔ اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دی ہیں، یہ نبی پاک نے 21 دی ہے۔ ہاں، یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ملی تھی، فرماتے ہیں میں کئی سال کھاتا رہا، 1 کلو کھجوریں تھی پر ختم ہی نہیں ہوئی۔ 21 کھجوریں حضور نے دیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑ کے جا کے نا اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، پتر اللہ تجھے اپنے والد کا جانشین بنائے۔ تو حضور فرمانے لگے، معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور اس بچے کی بات سن کے میرا دل بھر آیا ہے، محبت نے انگڑائی لی ہے تو میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ یہ دیکھو حضور کا رشتہ۔ نبی کریم فرمانے لگے، سن پھر، جس نے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ ہی پھیر دیا نا، تو اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی بھی عطا کرے گا، ایک گناہ بھی معاف کرے گا، ایک درجہ بھی بلند فرمائے گا۔ چلو ہاتھ ہی پھیر دیا، تو نے کچھ تو کیا یتیم کے ساتھ، تیرا کوئی تو اس سے رشتہ ہوا۔ اور تیسرا طبقہ ہے
غلاموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں وقت پہ ملتا، اور کچھ لوگ 5 لاکھ روپیہ گاڑی کا اس لیے اضافی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا نا نیو ماڈل جلدی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ملک کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی فیس بھر سکے، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دولت شاید موج کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں، طرح طرح سے چیزیں اوڑیں، طرح طرح کے معاملات کریں۔ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے بیچارے۔ نبی پاک کا جو احسان ان غریب لوگوں پر ہے، حضور علیہ السلام کے پاس نا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور طبرانی میں موجود ہے، حضور کے پاس نا 10 دینار تھے۔ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کچھ ہوتے ہیں ہمارے کھانا کھانے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ آج میری مرضی دا نہیں پکا۔ لہذا ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ماحول بن گیا ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں نا کھانا میری مرضی کا نہیں، تو اماں کہتی ہے جا تو برگر کھا لے۔ کہتے ہیں ہمارے دور میں یوں نہیں ہوتا تھا، اگر ہم کہتے تھے نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو پھر ہمیں ڈبل چیز کھانے کو ملتی تھی، ایک مار بھی کھانا پڑتی تھی اور وہ کھانا بھی کھانا پڑتا تھا۔ اور پھر کچھ پیسہ لوگوں نے صرف اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جو اضافی چیزیں ہیں نا، اضافی، میرا ویسے تجربہ نہیں ہے اور نہ میں نے زیادہ گہرائی سے دیکھا ہے، بس مجھے بتایا گیا ہے، اور پتہ نہیں اب بات درست ہے کہ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب سنیں لڑکے بھی جاتے ہیں۔ اب خدا جانے یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں نا، یہ اگر ہم تھوڑے سمیٹ لیں، یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مزدوری کر کے نکلے تو 2 کلو کھجوریں تھیں، حضور بس فرمانے لگے کلو میرے بچے کھائیں گے اور کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے، یعنی کل 2 کلو ظاہری طور پر کھجوریں ہیں، اس میں بھی دوسروں کا حصہ۔ ہمارے پاس جو مال آتا ہے، اگر تھوڑا سا نا ہم اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا ہی حق ہے، کسی کو اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں ملنا چاہیے، اگر ہم تھوڑا سا نا دل کشادہ کریں تو 3 لوگوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے ہیں، 4 کا کھانا 5 بھی کھا سکتے ہیں، 6 کا کھانا 7 کا کھانا 10 بھی کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کشادہ ہو، دل دریات سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے، تھوڑی سی نا کشادگی پیدا کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نا 10 دینار تھے، ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے۔ حضور ایک دکان پہ گئے، 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا، کپڑے خریدے، وہ قمیض حضور نے پہنی، ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے، یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے۔ نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا، وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دی، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار۔ نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے، حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دی، وہ دیے تو پھر رو رہی تھی، فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی یا مار ہی نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا چل نہ، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔
حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی، جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا۔ پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی۔ تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ، حضور ماں باپ قربان۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں، کہ یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی، ذرا مل جائے نا، حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتے رہے نا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ۔ غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کرتے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ بڑے حساس تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور رو کے عرض کرنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حنظلہ کیا ہوا، کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ تو جناب حنظلہ عرض کرنے لگے جب تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں نا تو حضور جہنم سے ڈراتے ہیں اور جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ رسول کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جب ہم حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہی دنیا داری، وہی روز کے معاملات، تو یہ نفاق نہیں، منافقت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اوہو حنظلہ تم نے تو بڑی قابل غور بات کی ہے، یہ حال تو میرا بھی ہے کہ جو کیفیت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتی ہے، حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے آنے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ حساسیت دیکھیے ذرا، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے انہیں حضور کی بارگاہ میں لے گئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بات سنیے۔ تو حضرت حنظلہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں، جب تک آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں آپ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، دل نرم رہتا ہے، اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہی دنیا داری، وہی حال۔ یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان، تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے، تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کرے۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں، ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی، اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے۔ تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو، یہ بے احتیاطی بے اعتدالی نقصان دے تو کرے کہ آج اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ حال کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، کون سی کیفیت لے کے آئیں؟
تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں، پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں۔ یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں، جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ وہ ہے گناہگار پر بڑا بہترین ہے۔ بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، توبہ کریں، اس کے حضور آئیں، رجوع لائیں، اور حضور قلب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ نفس غالب ہو گیا، مالک میرے اندر یہ بات میری ناجائز خواہش نے پیدا کر دی، مجھ سے درگزر فرما۔ لیکن حضور جب اٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں، وہی دنیا داری، وہی حال۔ یہ دیکھو حساسیت کیسی ہے تقوی کے بارے میں، یہ حساسیت اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں، اپنی روحانیت کے بارے میں، اپنی باطن کے بارے میں، یہ جب تک کیفیت نہ ہو، حساس نہ ہو انسان، تو تقوی کے اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے نا ہر وقت جو میری بارگاہ میں رہتی ہے، تو فرمایا پھر تمہاری مجلسوں میں بھی، تمہارے بستروں میں بھی، اور تمہارے رستوں میں بھی اللہ کے فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کرے۔ لیکن فرمایا یہ وقت وقت کی بات ہے، انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ لیکن یہ حساس مزاج صحابہ کا، ہم پیسوں کا تو حساب کرتے ہیں آج کل کتنے ہیں اور کتنے کم ہو گئے ہیں، سٹیٹس کا تو حساب، اور نوجوان اور بھی کوئی حساب کرتے ہیں، میرے ویوز کتنے ہیں، لائکس کتنے ہیں، تصویریں کتنی کھینچتا ہوں۔ ایک دوسرے پوچھتے ہیں تو نے میری تصویر نہیں دیکھی؟ اور خدا کے بندے بس کر دے، ساری زندگی کیا ساری دنیا موبائل کے اندر ہی آ گئی ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں موبائل کے علاوہ بھی کرنے والے۔ تو میرے بھائی ذرہ ذرہ نیکی کا خیال کریں، حساس بنائیں اپنے آپ کو۔ یہ بے احتیاطی، بے اعتدالی نقصان دے تو کرے کہ آج اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ حال کیا ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ کون سی کیفیت لے کے آئیں؟ تو پہلا سبق آپ کی خدمت میں روحانیت کی مضبوطی کے لیے عرض کروں گا کہ یہ اگر احساس پیدا ہو جائے، آپ محتاط ہو جائیں، ذرہ ذرہ سوچنے لگیں، پہلی بات سبق کے طور پر یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، اکیلے بیٹھ جائیں، توبہ کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام انسان گناہگار ہیں۔ یہ انبیاء کو نکال کے بعد شارحین فرماتے ہیں، جو کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، فرمایا سب گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ وہ ہے گناہگار پر بڑا بہترین ہے۔ بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، توبہ کریں، اس کے حضور آئیں، رجوع لائیں، اور حضور قلب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ نفس غالب ہو گیا، مالک میرے اندر یہ بات میری ناجائز خواہش نے پیدا کر دی، مجھ سے درگزر فرما۔ میرے بھائی خاص توجہ کر کے ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، اور بار بار کریں، اور سہ بار کریں۔ یہ کر کے دیکھیں، اور تنہائی میں کریں،
اور اکیلے میں کریں اور اپنے رب کو منائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار رکھتا ہے۔ جو زیادہ استغفار پڑھے اس کے لیے خوشخبری ہے، زیادہ سے زیادہ مصلی پہ بیٹھا کرے، اللہ سے معافی مانگا کرے۔ ہمارا نا بہت سارا وقت شغل میں گزر جاتا ہے۔ اب تو نیکی بدی کے معاملے میں بھی ہم مذاق کرتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر فلانا طبقہ بخشا گیا تو میں نہیں پیچھے رہتا، فلانوں کو معافی ہو گئی تو ہم تو پھر گئے۔ او بھائی کس طرح کی باتیں؟ مومن کا یہ لب و لہجہ نہیں، مومن تو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ تو ہر وقت اس کے حضور عاجزی لاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، نفس غالب آتا ہے، کئی جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی، دانستہ بھی اور نہ دانستہ بھی بہت ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں، جب بھی غلطی ہو تو پھر احساس پیدا ہو، جب احساس پیدا ہو تو اپنے رب کی طرف رجوع لائیں۔ مالک کریم کا باب رحمت ہر وقت کھلا ہے، اس کے دروازہ کرم سے ہر وقت بخشش کی خیرات ملتی ہے، درگزر کی سوغات ملتی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جو مجھے بڑا جوان کرتی ہے، میرے دل کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو طبیعت کے اندر بڑا ایک خاص قسم کا شوق اور ولولہ پیدا کرتی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا جناب آدم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، تو شیطان نے وہاں ایک بات کی، وہ کہنے لگا اے میرے مالک، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح رہے گی نا میں انہیں گمراہ کرتا رہوں، یعنی بندے کے مرنے تک، سانس ٹوٹنے تک، جب تک اس کے وجود میں روح رہے گی میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ مالک کی رحمت پہ ہماری اولادیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، اس کے انداز کرم پر ہماری ساری عزتیں قربان۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب شیطان نے کہا نا کہ جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، تو حضور فرماتے رب کریم نے فرمایا سونو لعین، پھر مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، جب جب یہ معافی مانگیں گے نا یہ آئیں گے، چند آنسو بہائیں گے، رب معاف فرما دے گا۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، معاذ اللہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تیرے کرم نے گوارا نہ کیا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگد ہے تیرا، بس جیک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاندہ ہی میرا۔ تو جب تک استغفار کریں گے اللہ فرماتا ہے میں انہیں معاف، ایک تو استغفار کرنا ہے، دوسرا نا سجدے زیادہ کرنے روحانی ترقی کے لیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی مرتے دم تک عبادت کرو، خوب سجدے، خوب عبادتیں، خوب توجہ، اپنے رب کے حضور خوب عاجزی، اس کی بارگاہ کی طرف خوب رجوع، یعنی بارشیں نہیں ہوتی تو نماز، زیادہ ہو جائے تو نماز، سورج گرہن لگ جائے تو نماز، کبھی کوئی کمزوری ہو گئی تو سجدہ، اللہ نعمت دے تو شکر کا سجدہ، کبھی غلطی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں معافی کے لیے سجدہ، سجدہ ہی سجدہ، عبادت ہی عبادت۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو نا تو تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے۔ آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا، حضرت کثیر بن قیس فرماتے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا،
اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر، یہ آج لوگ گاڑی کے اندر بند ہوتے، ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی، اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہیں، پیٹرول پمپ موجود ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، سستانے کا سامان موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے، دھند بڑی پڑی ہوئی ہے، راستہ نظر نہیں آتا، حد نگاہ بڑی کم ہو گئی، کیسے سفر کرے، بڑی مشکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جدوجہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا۔ آپ یقین کریں گے پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو۔ یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے، لگ گیا تھا نا امام مسلم کو، لوگ کہتے کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، میں نے کہا کھجوریں تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی برق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے، یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھیں ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے تھے۔ اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا۔ اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نہ یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے، یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا، ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے، وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی، سن کے جلدی یاد کر لیں، سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے۔ میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا، لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی، زبردست کر کے اٹھائی ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ذوق جو ہے نا، تھوڑا سا علم کا شوق، آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا ہے، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ۔ آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہیں اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہے، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے، تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہے، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں،
معاملات پر غور نہیں کرتے تو وہ دور بیٹھ کر پراپو گھنٹا کرتے. عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں. ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا ہے. میں نے تسلی سے ان کی بات سنی. میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں. تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا. تو پرانے آدمی کے پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں. کچھ چلے کوئی آپ کوئی مثال ایک دو. کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے. میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا، تو کبھی دلیل نہیں ہے نا. ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی. اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا. میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، ان کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے. ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے ہیں، تو ہو جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا. میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا. آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا اس پر. اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے. خاموش ہو گئے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے. آپ جس نے کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی. ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات. اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا. 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے. پام دام برسرے مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں. تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، مزار سے 4 ہاتھ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مزار سے 4 ہاتھ. آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں. میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا. کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے. میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے. اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا. میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں دیکھو بندہ، یہ میں نے نہیں کہا. بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے. خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں. اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی، ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا، لیکن جو اصل مشن تھا اس مشن پر چل
نہیں سکے، توجہ نہیں کی، غور نہیں کی۔ آپ کے پاس تو ہر وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی، ہر وقت کتابیں بٹنی چاہیے تھی۔ جتنی کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں تو دور دور تک مثال ہی نہیں ملتی۔